الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک واحد یکتا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنے کا حکم دیا، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا، اور آنے والے وقت قبر، حشر اور قیامت کی نشانیاں نبیوں نے بتائیں۔ اور نبی کا معنی بھی ہے بتانا، غیب کی باتیں غیب کی خبر دینا، یہ نبی کی شان ہے۔ لیکن کچھ لوگ جب جھوٹ پر اتر آتے ہیں، وہ جناب علی پھر بولتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر آئیں شائیں بائیں یہ باتیں چلتی ہے۔ تو ہم نے آج گفتگو کرنی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے، جو پہلے جھوٹ باندھا تھا اہل سنت پہ کہ یہ اہل سنت والے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب ذاتی ہے، خود بخود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ بتایا کہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے شخص، اور یہ بات تمام دوستوں کو معلوم ہوئی، اب اس نے اس بات کا دفاع کرتے ہوئے مزید جھوٹ بولے، اور اپنے آپ کو کہا کہ کیا مجھے کتے نے کاٹا تھا کہ میں اس طرح کی بات کرتا؟ بھائی، جو پاگل ہوتے ہیں انہیں کتا ہی کاٹتا ہے، آپ کو کتے نے کاٹا ہے جو اتنے آپ جھوٹ بولتے ہیں اہل سنت پر اور مسلمانوں پر جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بخود علم غیب جانتے ہیں، اور بہت ساری باتیں کی۔ آج ہم آپ کو دکھانے والے اس کی باتیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک آدمی جھوٹ بول کے پھر کہے کہ کیا مجھے کتے نے کاٹا ہے، اور وہ آپ کو دکھانے والے ہیں، آپ خود دیکھ لیں، اور انشاءاللہ جو اس نے اعتراض کی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کتنی علمی اپروچ ہے، یہ کتنا جانتا ہے۔ یہ اس کا کلپ میں آپ کو دکھانے والا ہوں، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ عقیدہ اگر رکھے رب نے بتایا تو یہی رکھتے ہیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے، ایک مہارت آ گئی ہے، وہ جب چاہے جو غیب چاہے معلوم کر دیتے ہیں خود بخود۔ یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں۔ سنت کا متفقہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ازلی۔ دیکھیں جی، آپ نے اس نے کیا کہا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بخود علم غیب جانتے، خود بخود، اللہ کی عطا سے نہیں۔ یہ اس نے جھوٹ بولا، اور میں دوبارہ آپ کو دکھانے والا ہوں، اور یہ کیا کہہ رہا ہے آپ دیکھیے۔ صاحب بھی کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ تو آپ کے گھر کے اندر جو ہوا ہے وہ آپ نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا۔
یہ عقیدہ اگر رکھیں رب نے بتایا تو پتہ چل نہیں وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے، ایک مہارت آ گئی ہے، وہ جب چاہے جو غیب چاہے معلوم کر دیتے خود بخود۔ دیکھا جھوٹ بولا اس نے، پوچھ لیں سنت کا متفقہ عقیدہ یہ جھوٹ بولا اس نے، اور آگے دیکھیے کہ خود اپنے جھوٹ کو کس طرح چھپاتا ہے، وہ آپ خود فیصلہ کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، اور نبی علیہ السلام کا علم محدود عطائی اور مخلوق ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ علم ذاتی، ازلی، ابدی، قدیم یہ خدا کی صفت ہے، اور ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ نبی ہو یا ولی، جن ہو یا فرشتہ، اس کو جو علم عطا کیا ہے وہ رب نے عطا، اور ہمارے نبی کو کتنا عطا کیا، علمت علم الاولین والآخرین، حضور فرماتے ہیں لوگوں مجھے اولین کا علم بھی خدا نے عطا فرما دیا، آخرین کا علم بھی عطا فرما، اور اللہ کے علم اور نبی کے علم کا اگر تقابل کریں تو یوں بھی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور یہ دولت المقدسیہ کے ذریعے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم اتنا بھی ہم نہیں مانتے جتنا ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے، لیکن یہ بھی ختم نہیں ہوئی بات، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول اور باقی تمام انبیاء، شہداء، اولیاء، ملائک، جمیع مخلوقات اور رسول کے علم کا اگر تقابل کیا جائے تو رسول اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح، اور اس کے مقابلے میں تمام نبی، تمام ولی، تمام شہید، تمام ملائکہ، ان کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کے مقابلے میں پانی کا قطرہ۔ آپ نے بریلویوں پر الزام لگایا ہے کہ بریلوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب اللہ کی عطا کے بغیر مانتے ہیں، جو سفید جھوٹ ہے۔ آپ کسی بریلوی عالم نے اگر میں نے یہ اسی طرح کہا تو واقعی سفید جھوٹ ہوگا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر میں اسی طرح میں نے کہا ہے تو سفید جھوٹ ہوگا۔ دیکھا جو دوستو، پہلے اس نے کیا کہا تھا اور یہی کہا تھا اس نے، آگے اس بات کو کیسے جو ہے بدلے گا؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں کاٹا جناب علی، آپ کے الفاظ ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں کاٹا، آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اب آپ اپنے ماننے والوں کو کہیں توبہ کریں، آپ کے جو پیچھے چلتے ہیں، اور اس کے ماننے والے بھی دیکھیں کہ ایسے آدمی کے پیچھے آپ جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو جھوٹا کر رہے ہیں، اور آگے دیکھیے کس طرح کتے کی بات۔ وہ جو نجی چینل کے اوپر تھا اس کے حوالے سے تھا، میں نے آپ کو وہ ٹروتھ ریویل کیا تھا جو بند اہل حدیث اور شیعہ کے علماء کو بھی نہیں پتا، کیونکہ میں 31 سال بریلوی رہا ہوں۔ میں نے بتایا تھا یار مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بغیر علم غیب جانتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھا آپ نے، مجھے کتے نے کاٹا ہے، حالانکہ پہلے کیا کہا آپ نے دیکھا، اور آگے دیکھیے۔ تو علم غیب کے اوپر 5 سال پرانا لیکچر ہے، مسئلہ 6A اور 6B، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں تو میں نے اہل حدیث کو رگڑا لگا دیا علم غیب کے مسئلے میں۔ تو میں نے یہ بات کیوں کر رہی ہے، یہ میں نے بات کچھ اور کی تھی، اس کو غلط رنگ پہنایا گیا۔ غلط میں نے یہ بتایا تھا سب کچھ سکھا دیا ہوا ہے، اب بار بار اللہ کو کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ مراد یہ کمپیٹنسی اللہ ہی کی ہے۔ اگر یہ کہہ دے نا کہ ایسا نہیں، تو میں ان کے ساتھ یہ کم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ما کانا و ما یکون کا علم ہے۔ آپ اگر یہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں، اس مجلس کی خبر نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں ہو رہی ہے، تو بریلوی کیا کہیں گے؟ ہاں ہو رہی ہے۔
آپ کے پاس کون ہے یہ کہ اس مجلس کی کوری نبی اسلام کو دکھائی گئی ہے؟ کیونکہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کون سی چیز دکھانی ہے کون سی نہیں. علم غیب کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ. تو یہ ڈیسیژن اللہ نے آپ کو کب اعتماد میں لیا ہے کہ جی یہ جو مجلس نمبر 18 ہے 15 جولائی 2018 کی، یہ نبی اسلام کو قبر مبارک میں دکھائی جا رہی ہے. یہ جو اللہ نے ڈیسیژن لیا ہے یہ کس کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے؟ آؤ نا بچے پھر تو بھائی دساں گے بھی وہ کون ہے. تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو اگر یہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ نبی اسلام دے، اس پر سارے دلائل آئیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو بتاؤں گا. یہ جو بار بار جھوٹ بولتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو مکمل کمپیٹنسی حاصل ہو چکی ہے ایک ہی بار میں. اس عقیدے کو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو کمپیٹنسی سمجھ لی ہے ایک ہی بار میں. دوستوں میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک ہی بار میں نہیں، درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے. یہ ہماری کتب میں لکھا ہے، یہ علمی کتابی ایسے نہیں ہوتے. فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ درجہ بدرجہ اللہ عطا فرمایا، درجہ بدرجہ. اور اس کے علاوہ صراط الجنان میں لکھا ہوا ہے، تبیان القرآن میں لکھا ہوا ہے، تمام کتب میں لکھا ہوا ہے. سے بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے آٹومیٹکلی دودھ آ جاتا ہے. اس دودھ کے اوپر عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. بالکل اس طریقے سے نبیوں کو علم غیب پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان پہ ظاہر ہوتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں ظاہر ہوتا. یہ والا اگر یہ عقیدہ مانے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں. باقی عطائی تو ہے ہی، ظاہر ہے ہر چیز اللہ نے عطا کی ہوئی ہے. وہ مستقل بذات اور ذاتی عطائی اور محدود غیر محدود والا رولا نہیں ہے. اچھا یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ اور نبی اسلام کا اس طرح ہی ہے جیسے ایک سمندر میں اگر کوئی چونچ آ جائے گا. ذرا گنواؤ نا. ہم گنواتے ہیں قرآن و حدیث سے. قرآن میں درجنوں جگہ ہے اے نبی آپ کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے. یہ قرآن کی ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ منسوخ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور کو وفات سے پہلے قیامت کا علم نہ دیا گیا ہو. قرآن میں تو وہ آیت موجود نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں یہ محبوبیت کا تقاضا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے نبی آپ سے تو اس طرح. سارا دوست جھوٹ بول رہا ہے اور اہل سنت پر اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ اللہ تو کلمہ پڑھ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ علم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے. کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے. آپ فتاوی رضویہ اٹھا کے پڑھیں، آپ اہل سنت کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیر متناہی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور مثال بھی دی ہے اعلیٰ حضرت نے، محدثین نے. اور جس طرح آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی سنا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ سے اپنا پانی لیتی ہے سمندر سے، اور اس کی طرف سمندر ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اتنا فرق ہے. اور یہ آگے دیتا ہے نا چونچ اور یہ وہ، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، علم عطائی. اور یہ درجہ بدرجہ انہوں نے کہا جی کوئی مثال دکھائیں. میں آپ کو یہی جو ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا
سورہ یہ دیکھیں، یہ ہے جی تبیان قرآن ہے، اور اسی میں سے میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ جو شخص جھوٹ بول رہا ہے اور عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ سورہ النازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں اس کا وقوع کب ہوگا، آپ کا اس کا ذکر کرنے سے کیا تعلق ہے، آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے۔ یہ بات جو آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہے، اور نعوذ باللہ کہتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ آیات منسوخ ہیں، اور محبوبیت کا تقاضا یہ ہے، یعنی بندے بے تک کی بات، جھوٹ، کسی نے یہ نہیں کہا یہ منسوخ ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تبیان القرآن پڑھ کے دیکھ لیں کیا لکھا ہے اس میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم نہیں عطا فرمایا، پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ یہ لکھتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ کا یہ منصب نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ قیامت کب ہوگی، یعنی قیامت کے وقوع کے علم کی انتہا اللہ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو اس کے وقوع کا علم نہیں دیا۔ واضح رہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے وقوع کی خبر نہیں دی تھی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے وقوع کا علم عطا فرمایا۔ اور اس آیت کا معنی یہ کہ قیامت کے وقوع کا علم ذاتی کی انتہا اللہ پر ہے، اور احادیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کب واقع ہوگی، وہ دن کون سا ہوگا اور وہ مہینہ کیا ہوگا، سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ یہ کہتا ہے کہ آیات کا انکار کرتے ہیں، بندے کو شرم کرنی چاہیے کسی پر فتویٰ لگاتے ہوئے۔ اگر آپ علمی تحقیقی ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ دعویٰ تو علمی تحقیقی ہے، اور کہتے یہ ہے کہ جناب علی یہ اس طرح۔ یہ دیکھیں مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1977۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن وہاں سے انہیں نکالا جائے گا، اور قیامت بھی جمعے کے دن واقع ہوگی۔ تو شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بدرجہ آپ کو علم عطا فرمایا، یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتایا دن بھی یہ ہے، جمعے کا دن بھی بتایا، قیامت کی نشانیاں بھی بتائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سور پھونکنے اور کس طرح آخری جو بندہ ہوگا جو قیامت میں یعنی ان لوگوں پر قیامت واقع ہوگی، مسلم شریف میں حدیث ہے، جو اللہ اللہ بھی نہیں کہیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا ہوا۔ اس نے جو سوال کیا کہ جی یہ جو چڑیا اور دریا کا، سمندر کا یہ جو مثال دیتے ہیں یہ تو بہت بڑا ہے، اس طرح تو 20 جو مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہاں مثالیں ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں روح کا علم نہیں تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح علم عطا ہوا۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانیاں پوچھیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا، اور فرمایا کہ ابھی آ کے مجھے جبریل نے یہ بات بتائی ہے۔ جبریل نے آ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو بتایا۔ یہ مشکات المصابیح میں حدیث ہے، اور صفحہ نمبر 438، اور بخاری شریف میں حدیث ہے 4480 4480۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے اخبرنی بہن جبریل،
आनिफन अभी मुझे आके जिब्रील ने बताया है कि ये जो तुमने सवाल किए हैं कि जन्नतियों को सबसे पहला कौन सा खाना मिलेगा और क़यामत किस तरह आएगी, उसकी निशानियां क्या हैं, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मुझे आके जिब्रील ने बताया है। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने गाहे बगाहे इल्म अता फरमाया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को किस तरह इल्म अता फरमाया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है 7268। हजरत अबू जैद फरमाते हैं कि अमर बिन अख्तब ने कहा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ के मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, आपने खुतबा अता फरमाया, फिर जोहर तक, फिर जोहर की नमाज पढ़ी, फिर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, फिर खुतबा इरशाद फरमाया, फिर असर तक, फिर असर की नमाज पढ़ के फिर मिंबर पर तशरीफ फरमाया, फिर खुतबा इरशाद फरमाया, फिर यहाँ तक कि सूरज गुरूब हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिमा काना व बिमा हुआ काइनुन फअलमना फअहफज़ना, जो हो चुका था, जो होगा, हर चीज का इल्म आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताया। कहते हैं मा कान व मा यकून का, अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मा कान व मा यकून का इल्म अता फरमाया। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, बिमा कान व बिमा हुआ काइन, जो हो चुका था, जो होगा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया। और 7263 नंबर हदीस है मुस्लिम शरीफ में कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा तरक शैइन यकून फी मकामी ज़ालिक इला क़ियामिस साइल, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई चीज नहीं छोड़ी, हर चीज आपने बता दी। और बुखारी शरीफ में हदीस है 3192 कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि जन्नत में कौन शख्स होगा, और अन बदी खल्क़ि हत्ता दखल अहल जन्ना मनाजिलहुम व अहल नार मनाजिलहुम, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां से शुरू किया कि जमीन कैसे बनी, मखलूक की इब्तिदा कैसे हुई, और यहाँ तक कि जन्नती जन्नत में दाखिल हो गए और जहन्नमी जहन्नम, यानी हर चीज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताइए। इससे कहते हैं मा काना व मा यकून, मा काना व मा, ये कहते हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में चिड़िया की जो मिसाल देता है। दोस्तों, ये अगर इल्मी किताबी होता, थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो इतना गुमराह न होता, न लोगों को गुमराह करता। ये कुतुब सित्ता है, इसमें 6 की 6 किताबें, बुखारी मुस्लिम हर चीज। ये बुखारी शरीफ में हदीस आप पढ़ लें, आपको मालूम हो जाएगा कि चिड़िया की मिसाल क्या किसने दी है। 4725, 4726 और 4727 नंबर हदीस बुखारी में 4727। उसमें जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पास रहना चाहता हूं और कुछ सीखना चाहता हूं, तो आप दोनों खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठते हैं। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चिड़िया है जिसने पानी से कुछ लिया है, दरिया से कुछ लिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो चिड़िया, इसने जो पानी लिया है समंदर दरिया से, फरमाया मा इल्मुका व इल्मी व इल्मुल खलाइक फी इल्मिल्लाह इल्ला मिक़दर मा गमस हादल उसफूर मिन कारा, कि तेरा इल्म और मेरा इल्म और सारी मखलूक का इल्म अल्लाह के मुकाबले में इस चिड़िया ने जो पानी लिया है ना दरिया से, इसके मुकाबले में नहीं है। ये कहा ना इसने कि जो ये जो मिसाल दी है जी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म की चिड़िया की, तो कोई मिसालें, मैंने आपको 2-3 मिसालें दी। अब्दुल्ला बिन सलाम वाला वाक़या भी मैंने आपको बताया। उसके अलावा कुरान पाक में से आपको मैंने बताया, ये जो आयत है वयसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाह, इसके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि काफिरों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब कायम होगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया मक्की है, मक्के में सूरत नाजिल हुई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये आपका मनसब नहीं है, इसका इल्म अल्लाह की तरफ है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला भी क़यामत के इल्म नहीं अता फरमाया था। आस्ते आस्ते फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर चीज का इल्म अता फरमाया। मा कान व मा यकुन, ये अल्फाज है मुस्लिम में 7268। और इन्नल्लाह ज़वा लिल अर्दी फराइतु मशारिकहा व मगारिबहा, मुस्लिम शरीफ में हदीस है
7258 کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھا اور میں نے اسے مغرب کو بھی دیکھا. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے. اور ایسی کئی احادیث ہے جس میں آپ کو ملے گا کہ کس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیبی باتوں کو آپ نے بتایا ہے. آگے مزید اس کے جھوٹ دیکھیے. جی صاحب بھی کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ تو فلم دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اللہ، یہ حدیث ہے، فلم نہیں دیکھ رہے. اللہ کے محبوب کو اللہ نے علم عطا فرمایا. مسلم شریف میں حدیث ہے. ویسے تو کہتا ہے بخاری مسلم. جب نبی علیہ السلام کی علم کی بات آتی ہے یہ لوگ کیوں دھوکا دیتے ہیں عوام کو؟ یعنی بخاری مسلم کا نام لے کے لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علم کی فضیلت کی بات آتی ہے تو یہ بخاری مسلم سے کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے 7258 کتاب الفتن میں کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو اس طرح لپیٹ دیا، میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا، میں نے مغرب کو دیکھ لیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کا بھی نظارہ کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ جو دیوار ہے اس میں جنت کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیسی بہانے اور ڈرامے. آپ کے گھر کے اندر جو ہوا ہے وہ آپ نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا. لو جی یہ عقیدہ اگر رکھیں رب نے بتایا. یہ پیچھے چلا گیا، چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ نے کیوں کلیم کیا پھر؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کا عقیدہ ہی جو ہے وہ بدعت کے اوپر مبنی ہے، آپ نے خود گھڑا ہے. یہ انہوں نے کہاں لکھا؟ سر جمعے کے ہر خطبے میں کہتے ہیں ماں کانا وما یکون. جی دوستو، یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہے ماں کانا وما یکون والا، کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا علم ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی مسلم سے، بخاری سے، مسلم سے حدیث 7268 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر ظہر کی نماز پڑھ کے پھر تشریف فرما ہوئے، پھر عصر مغرب. آپ صحابی کہتے ہیں بما کانا ہوا کائن، جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہوگا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا. یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے. دوستو آپ خود فیصلہ کریں کہ گھڑنے والی چیز اس طرح ہوتی کہ بخاری مسلم میں گھڑی، یہ امام مسلم نے گھڑی ہے، امام بخاری نے گھڑی ہے. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بتا دی، جو پیدا ہوا تھا، جو ہونا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. کئی واقعات آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے سنے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے سنے ہوں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کے سنے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات احادیث میں آتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے ہو چکا تھا وہ آپ نے بتایا. آپ نے حدیث سے سنا، بخاری مسلم میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنت سے آ گئے تو ہمیں بھی یہاں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو جو تیرے پاس کتاب ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ یہ قدرت میں ایسا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا دونوں کے آپس میں ہوئی تو آدم علیہ السلام یعنی جو ہے وہ جیت گئے ایک لحاظ سے. تو یہ باتیں جو ہو چکی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں. کہتا انہوں نے گھڑا ہے. کمال کی بات ہے دوستو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ گھڑا ہے یا بخاری مسلم میں ہے. آگے دیکھیے اس کے مزید جھوٹ. اصل میں دوبارہ چلے گا. نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی لگی ہوئی ہے خزائن العرفان تفسیر نا، تو سورۃ الرحمن کا انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ آپ دیکھیے. اس میں انہوں نے یہ سورۃ الرحمن کی جو سٹارٹ میں ہی نا یہ دو، جس میں میری یہ 2 انگلی ہیں، اس کو آپ اچھا ہائی لائٹ کرتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ٹھیک ہے، پڑھا جا رہا ہے شاہ جی آپ سے؟ جی پڑھا جا. ہاں جی پڑھے ذرا، کیا لکھا ہوا ہے آپ بھی پڑھ کے سنائیں. ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا یہ نیچے جو اس کا حاشیہ بھی پڑھ دیں گا. جی دوستو یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو جناب ان کا عقیدہ ہے کہ ما کان و ما یکون کا ان کا عقیدہ ہے. بھائی حدیث میں موجود ہے، آپ بخاری مسلم کرتے رہے. میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ میں کل ویڈیو بناؤں گا، آج تو آن لائن ہو، کل ویڈیو بناؤں گا، اس میں یہ احادیث دکھاؤں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا. ما کان و ما یکون، یہ صحابی کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے گھڑا ہے.
دوستو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ گھڑا ہے یا یہ بخاری مسلم میں ہے؟ تو یہ ترجمہ دکھا رہا ہے کہ جناب علی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے وہ مرادی معنی ہے، کہ آپ ایک پوری آیت کا ترجمہ کرتے تھے، اس کا مرادی معنی لیتے تھے، یعنی جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما کان وما یکون کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ تو اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو درجہ بدر، جیسے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے نازل ہو رہا ہے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے نازل ہو رہا ہے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایک وہ وقت آیا، بخاری شریف میں حدیث ہے 92 نمبر حدیث سے، فرمایا سلونی اما شئتم، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو۔ تو وہ ایک وقت آ گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور خدا کا علم غیر متناہی ہے۔ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کو علم ہے اور نبی علیہ السلام کی علم ہے یہ برابر سمجھتے ہیں، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ پہلے بھی اس نے جھوٹ بولا کہ یہ اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بخود بتا دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس میں اس کے لیے دونوں جواب ہیں۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ یہ اللہ کے علم کو برابر مانتے ہیں، بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر جیسے قرآن نازل ہوا علم بڑھتا گیا، اللہ کے علم میں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ علم بڑھتا گیا، پہلے ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ تو پتہ چلا یہ اس کا جھوٹ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب علی اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر نہیں، جیسے ہی قرآن پاک کو نزول ہوتا رہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں اضافہ ہوا، اور قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ، اللہ نے آپ کو سکھا دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے، جن چیزوں کا علم آپ علیہ السلام کو نہیں تھا بعد میں اللہ نے ان چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا، جس طرح پھر مثال دی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح آپ علیہ السلام کا علم سمندر ہے اور ہمارا علم جو ہے ایک بلکہ پوری مخلوق کا علم ایسا ہے جیسے کہ ایک چڑیا سمندر سے پانی لے جو اس کی چونچ میں پانی آتا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ تو پہلے بھی اس نے جھوٹ بولا، پھر جھوٹ بولا، پھر جھوٹ کے اوپر پھر جھوٹ بولا، کیونکہ بندہ جب پھنستا ہے پھر اس کے سامنے جو ہے اس طرح آئیں بائیں شائیں ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ویڈیو میں کچھ چونکہ دکھا نہیں سکا، انشاءاللہ العزیز کل میں ویڈیو اس پر بناؤں گا جس میں آپ کو میں دکھاؤں گا بھی وہ احادیث بھی اور اس کے کلپس بھی دکھاؤں گا جو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔